السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ کمنٹ ہے کلیم اللہ سعیدی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت اگر کوئی شخص کسی کو سور کے نام سے پکارے تو یہ کہنا کیسا ہے؟ بعض اشخاص یہ کہتے ہیں کہ 40 دن تک زبان گندی ہو جاتی ہے اور اگر وضو ہو تو وضو ساقط ہو جاتی ہے۔ مدلل تفصیل کے ساتھ جواب واضح کریں۔ لفظ سور کسی ضرورت سے کہنا یا زبان سے نکالنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود قرآن کریم میں یہ لفظ عربی زبان میں خنزیر کے نام سے ملتا ہے۔ اگر اس لفظ کے استعمال سے زبان گندی ہو جاتی، تو نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم پڑھنے سے بھی زبان گندی ہوتی، کیونکہ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ نام لکھا ہوا ہے، خنزیر بہت ساری جگہوں پر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح احادیث کی کتابوں میں اور مسائل کی کتابوں میں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اگر اس کو پڑھنے سے، اگر اس لفظ کے بولنے سے زبان گندی ہوتی تو مسائل کی ان کتابوں کو پڑھنے سے اور احادیث کی ان کتابوں کو پڑھنے سے زبان گندی ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کتابوں کو پڑھنے سے، قرآن کریم پڑھنے سے، قرآن کریم کے اندر لفظ سور عربی زبان میں پڑھنے سے زبان گندی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کسی آدمی کو تحقیراً یا تکلیف پہنچانے کے لیے، کسی آدمی کو ذلیل سمجھنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، اس کو حقیر سمجھنے کے لیے یا اس کو نیچا دکھلانے کے لیے لفظ سور استعمال کرنا، اس لفظ کا بولنا یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا قبیح اور گندہ لفظ اس طرح سے، یعنی یہ گندے جانور کا لفظ ہے، گندے جانور کا نام ہے، تو ایسا لفظ بولنے سے، کسی آدمی کو اس طرح سے پکارنے سے بچنا چاہیے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ مگر اس لفظ سے، جیسا کہ سوال کے اندر ذکر کیا گیا کہ اس لفظ کے استعمال سے 40 دن تک زبان گندی رہتی ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ لفظ سور کہنے سے 40 دن تک زبان گندی نہیں ہوتی ہے۔ ہماری بہت ساری کتابوں کے اندر، مسائل کی کتابوں میں اور اس کے علاوہ اور بھی کتابوں میں یہ جو لفظ ہے، لفظ سور، یہ اسی طرح سے لکھا ہوا ہے کہ سور کا جھوٹا حرام ہے، سور کا جھوٹا ایسا ہے، سور اگر بدن سے لگ جائے تو یہ حکم ہے۔ تو مسائل کی کتابوں میں، اردو کی کتابوں میں یہ لفظ سور ہی لکھا ہوا ہے، سور لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں، زبان گندی نہیں ہوتی ہے، 40 دن تک زبان گندی نہیں رہتی ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ اس لفظ کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ساقط ہو جاتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ وضو جن 8 چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان میں سے یہ ایک بھی نہیں ہے۔ وضو 8 چیزوں سے ٹوٹتا ہے، عموماً 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لفظ سور استعمال کرنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہو تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے ابھی میں کئی مرتبہ یہ لفظ استعمال کر لیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میرا بھی وضو ٹوٹ جاتا، اگر ایسا ہوتا تو میری بھی زبان گندی ہو جاتی۔ قرآن کریم کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اگر ایسا ہوتا تو قرآن کریم کے اندر اس لفظ کو پڑھنے سے زبان گندی ہو جاتی۔ حدیثوں کے اندر اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، اگر ایسا ہوتا تو حدیث پڑھنے سے زبان گندی ہو جاتی۔ اور مسائل کی کتابوں کے اندر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، اور بلکہ مسائل کی کتابوں کی جو شرح ہوتی ہیں، جو تشریح ہوتی ہے، ان کے اندر تو اردو میں یہ لفظ سور ہی استعمال ہوتا ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، مولوی حضرات اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کوئی بات اس کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جس کو اتنا زیادہ بڑھاوا دیا جائے۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔